لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي البتعي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المنتجبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما أبي عبد الله الحسين وأصحابه الذين صبروا بالبلاء. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم، میری ماں اور بہنوں، شہزادی کونین کے لال کے سوگواروں، اس سے قبل کہ میں اپنے معروضات پیش کروں، آپ سے التماس ہے وہ تمام مومنین جو فرش عزا پر یہاں یا جہاں آتے رہے اور اب اس دنیا میں نہ رہے. ایک بزرگ ہمارے کئی سال، جہاں تک میں جانتا ہوں 12-14 سال میں تشریف لاتے تھے. وہ مسلک ان کا حسین کا تھا. بڑے ضعیف تھے، ان کی اہلیہ آج بہت ضعیفیں آئی ہیں اور وہ دنیا میں نہ رہے. ان کے لیے بانی مجلس کے والد جناب افتخار سعید جعفری صاحب اور شیخ عارف رضا صاحب اور اپنے تمام مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر ان کی ارواح کو رسالت فرما دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور محمد و آل محمد بلندر صلوات. عزیزان گرامی،
سورہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں حریت اور شمریت کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز ہوا تھا اس کی آج اس سلسلے کی آخری اور 5ویں تقریر ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس اہم موضوع پہ اپنے جو کچھ معروضات ہیں وہ پیش کر سکوں۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور انشاءاللہ پھر آئندہ اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی، مگر میں آپ حضرات کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے ان ٹوٹے اور پھوٹے الفاظ کے حوالے کیا۔ ارشاد پیغمبر ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ جس انسان میں اپنے ساتھ رہنے والے انسان کا شکریہ ادا کرنے کی طاقت نہ ہو وہ خدا کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ تو میں آپ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بانیان مجلس بھی آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ میں بانیان مجلس کا بھی بہت ممنون اور مشکور ہوں، پورے سال زحمت کرتے ہیں اور خاص کر ان ایام میں میرے لیے پورا گھر صبح سے شام تک، کبھی صبح کی مجلس یہاں ہے، شام کی مجلس کہیں اور ہے، دوپہر میں کہیں اور ہے، 24 گھنٹہ میرے حوالے کرتے ہیں جناب شیخ علی رضا جعفری صاحب اور ان کے اہل خانہ، اور جناب شیخ فیض الحسن صاحب اور ان کے اہل خانہ، اور ڈاکٹر ضیاء اور ان کی اہلیہ۔ ان کی خدمات پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی روزی میں اضافہ فرما، وسعت رزق عطا فرما، ان کی اور آپ کی تمام جملہ مرادوں کو پوری فرما۔ اس گھر میں 2 ماں رہتی ہیں، ایک فیضی بھائی کی والدہ ہیں، ایک علی بھائی کی والدہ ہیں جو میری ماں ہیں، اور جب سال میں کبھی فون کرتی یہی کہتی ہیں آ جائیے، حیات رہے نہ رہے مجلس پڑھ دیجیے، سن لیں۔ ہر سال وہ تمنا کرتی ہیں اللہ انہیں حیات دے، صحت دے، وہ علیل ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے پروردگار سے دعا ہے پروردگار بحق محمد وآل محمد انہیں شفاء کامل عنایت فرمائے۔ وہ تمام افراد جو انتظامیہ میں ہیں، روڈ سے لے کے اندر چھتوں تک اور چہار دیواری کے چاروں طرف آپ کی حفاظت اور آپ کی آمد اور آپ کے استقبال میں اپنا وقت صبح 5 بجے سے یہاں پہ صرف کرتے ہیں، اللہ ان کی جملہ مرادوں کو پوری فرمائے۔ عزیزان گرامی، اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ اللہ کیسے ہدایت کرتا رہے اس قوم کی جو لوگ ایمان لا کر کافر ہو گئے، جبکہ یہ شاہد تھے، گواہ تھے، انہوں نے گواہی دی تھی کہ پیغمبر حق ہے اور جو کچھ پیغمبر کے ساتھ آیا ہے وہ واضح روشن دلیل ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ایمان کا دامن چھوڑ کر کفر کا دامن پکڑ لیا۔ اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ کل جہاں گفتگو کا سلسلہ رکا تھا، انسان دنیا میں آیا ہے تو واحد مخلوق ہے ساری کائنات میں جسے اللہ نے کمال کو حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے۔ انسان ختم ہو جائے گا، کمال ختم نہیں ہوگا۔ لہذا انسان کو رشد کرنا ہے، ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اگر آگے نہ بڑھا تو پیچھے چلا جائے گا، آگے گیا تو رشد کر لے گا، کامیاب ہو جائے گا تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مصداق بن جائے گا، لقد کرمنا بنی آدم کا مصداق بن جائے گا، تبارک اللہ احسن الخالقین کا مصداق بن جائے گا۔ اور اگر رشد نہ کر سکا، ترقی نہ کر سکا، آگے نہ بڑھ سکا اور وہیں کہ وہیں رہ گیا تو آواز آئی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہم نے تمہیں بھیجا تھا خسارے کے نہیں آگے جانے کے لیے، مگر تم اسی دنیا سے چپک کر رہ گئے، تم خسارے میں چلے گئے۔ لہذا تمہارے لیے ہم نے ایک توازن اور تعادل کو رکھا تھا کہ جس طرح جا رہے اسی طریقے سے تم کو آنا ہوگا۔ ہم نے کہا تھا انا للہ، اللہ کی طرف سے آ رہے ہو تو وہ انا الیہ راجعون، اس کی طرف جانا ہے۔ تمہارے انا للہ اور وہ انا الیہ کے درمیان توازن نہ رہا۔ انا للہ جو آئے تھے تو کچھ اور بن کر آئے تھے، جا رہے ہو الیہ راجعون میں خسارے کے ساتھ جا رہے ہو۔ تو تمہارا وظیفہ یہ تھا کہ تم رشد کر کے، ترقی کر کے، پیش رفت کر کے تم آگے جاتے تو میں کہتا میرا بندہ نعم المصیر ہو کر آیا ہے، بہترین پلٹ کر آیا ہے۔
مگر نہ پلٹ سکے، اکثریت نہ پلٹی تو بے اصل مسیر، بری بازگشت کیا تم نے، بری طریقے سے ذلیل ہو کے پلٹے ہو۔ پلٹنا ہے میری طرف، راستہ پلٹنے کا کوئی اور نہیں، آنا ہے میرے پاس، عزت لے کر آؤ، ذلت لے کر آؤ، آنا ہوگا۔ فملاقی، ملاقات اللہ سے ہوگی۔ تو رشد، کل گفتگو جہاں ختم ہوئی لوگوں نے کہا عقل کافی ہے، میں نے کہا مربی کی شرط ہے، ایک پھول کو نکالنے کے لیے، درخت کو لگانے کے لیے مالی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر مالی کی تربیت نہ ہو تو پھول نہیں نکلتا، پیڑ بڑا نہیں ہوتا۔ اس کے بیج سے لگانے کے جیسے لے کر تمام مراحل، ہر لمحہ یہ پیڑ بڑا ہوتا ہے، ایک لمحہ رکتا نہیں۔ کوئی درخت ہو اس کا رشد کرنا ایک لمحے رکتا نہیں، ہر لمحہ وہ رشد کرتا رہتا ہے، تب ایک نتیجہ دیتا ہے۔ اس کو ایک مالی ایک مربی چاہیے، تو انسان کو بھی رشد کرنا ہے، مربی چاہیے۔ کہنے لگے عقل کافی، میں کہا عقل کافی نہیں، کل میں نے گفتگو کی تھی۔ کہنے لگے قرآن کافی، میں کہا قرآن کافی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ آپ کہتے ہیں کہ قد تبین الرشد من الغی، رشد کیا کرنا ہے، سیدھے کہاں جانا ہے، اور کیا غی انحراف ہے، دونوں واضح ہو چکا۔ میں نے کہا واضح ہے، مگر سوال یہ ہے اگر سب کے لیے واضح ہوتا تو اکثریت خسارے میں نہ جاتی۔ قرآن ان کے پاس ہے، عقل ان کے پاس ہے، مگر شمر بھی بن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کافی نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے، تو ضرورت کس چیز کی، مربی کون ہوگا؟ اور یہ طے ہے کہ رشد کرنے میں جو نتیجہ آئے گا وہ ہے صعود، خدا کی طرف جائے گا نا نتیجہ۔ نتیجہ کوئی مادی نہیں کئی کلو کا ہوگا، یہ معنوی ہے۔ معنوی رشد کے لیے معنوی مربی چاہیے۔ یہ دنیا کی ٹیم نہیں ہے، کوچ بلا لیا کسی کا، پارٹی بنا لی، پیسے لگا دیے، رشوت دے دی، کیا جس کو نہ موضوع نہ صلاحیت بنا کے بٹھا دیا، جو صدر اسلام سے ہوتا رہا۔ کسی کو بٹھانے سے کام نہیں چلے گا، کیوں؟ کہا یہ معنوی معاملہ ہے، رشد کرنا ہے اسے، الہ راجعون ہونا ہے اسے۔ وہ الہ راجعون کے لیے مربی بھی معنوی چاہیے، مادی نہیں چاہیے۔ تو معنوی کون ہوگا؟ مادی تو سب نظر آ گئے، مادی جن کو دیکھا میں نے، کوئی کہتے نظر آئے جہاں پھٹک جائے راستے میں لگا دینا، ان کو تو اپنا رہبر نہیں بنا، مربی بنا نہیں سکتے ہم۔ مربی وہ ہو جس کو راستے خود تلاش کرتے ہوں، وہ راستہ تلاش نہ کرتا ہو، توجہ چاہتا ہوں۔ مربی وہ ہو جو خود راستہ تلاش نہ کرے، راستے اس کو تلاش کریں، نہیں لفظوں کو بدل دوں۔ مربی وہ ہو جو کہتا نظر آئے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ مربی وہ ہو جو کہتا ہے مجھے زمین کے راستے کی بات نہ کرو بلکہ آسمان کے راستوں بتاؤ بتا دوں۔ مربی وہ ہو جس کے رسول کہتے نظر آئے علی مع الحق والمحق والحق مع علی، اللہم حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر علی جا رہے ہیں۔ لہذا مربی ایسا ہونا چاہیے جہاں حق ہو، نہ کہ جہاں حق ہو وہاں مربی ہو، نہیں، جہاں مربی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ مربی وہ ہوگا کہ جہاں پر حق اس، یہ نہیں دنیا جانتے خطا کہاں کی ہے، اہل حق کے پیچھے چلے گئے۔ ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں، اہل حق کے پیچھے گئے۔ اسلام نے کہا معیار یہ نہیں ہے مربی کا، اعرف الحق ثم تعرف اہلہ، پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق کے پیچھے جاؤ، نہیں۔ ہم نے مربی پہلے حق کو لیا ہے پھر اہل حق کو دیکھا ہے، ہم نے پہلے مولا کائنات کو لیا پھر سلمان کو دیکھا ہے، بزرگ کو دیکھا ہے، تو پہلے حق کی طرف جاؤ۔ انا وعلی ابوا هذه الامہ، ارشاد پیغمبر ہے۔ ابن عساکر عالم اہل سنت لکھتے اپنی کتاب میں، پیغمبر کا ارشاد ہے۔ مربی ہے نا، مربی کیا ہوتا ہے؟ باپ مربی ہے کہ نہیں؟ تربیت کرتا ہے نا۔ سب سے بڑا مربی کون ہے؟ سب سے بڑا مربی کون ہے جی؟ تعجب ہے، روز نماز نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، وہ پورے عالم کا، کائنات کا مربی ہے۔ تو چاہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے، مربی ہے، اصل مربی صرف خدا ہے، بالذات
صرف مربی خدا ہے. اب وہ تربیت کے رسول کو بھیجتا ہے, نبی کو بھیجتا ہے, قرآن کو بھیجتا ہے, معصوم کو بھیجتا ہے, مگر اصل مربی خدا ہے. اب پیغمبر نے کہا انا و علی ابوا هذه الامه. ابن عساکر لکھتے ہیں عالم اہل سنت, کہتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامه, میں اور علی اس امت کا باپ ہوں. مربی کون؟ باپ ہوتا ہے نا. انا و علی ابوا هذه الامه, ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. وحق علی علی هذه الامه, اور علی کا حق اس امت کے اوپر وہی ہے کہ حق الوالد علی ولدہ, جیسے باپ کا حق بیٹے پر ہوتا ہے. کہ حق الوالد علی ولدہ, جیسے باپ کا حق ہوتا ہے بیٹے پر. اب پھر فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. معیار حق ہے, جہاں حق ہوتا ہے وہاں علی نہیں ہوتے ہیں, جہاں علی ہوتے ہیں وہاں حق ہوتا ہے. پہچاننا پڑے گا اس معیار کو عزیزو. آل نبی سے پھر گئے, عزت نہیں ملی. شکیل عارفی ایک بڑے اچھے شاعر دہلی کے ہوتے ہیں, باحیات ہیں, اہل سنت شاعر ہیں. وہ شکیل عارفی کہتے ہیں آل نبی سے پھر گئے, عزت نہیں ملی. جنت کی آرزو ملی, جنت نہیں ملی. آل نبی سے پھر گئے, عزت نہیں ملی. جنت کی آرزو ملی, جنت نہیں ملی. دنیا کے ہر یزید اسی غم میں مر گئے, سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں. کہ آل نبی معیار ہیں, یہی معیار ہے, کوئی معیار نہیں بن سکتا, کوئی مربی نہیں ہو سکتا. یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا, ایک ہی صحیح ہوگا. جناب حجر میں علی کی قبر کو دیکھا آپ نے, جا کر کھودا بھی گیا, بات ظالموں نے مسمار کیا. آپ جائیں وہاں, قبر جو کتیبہ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ھذا مرقد سیدنا حجر بن عدی. یہ مرقد سیدنا حجر بن عدی کی ہے. الذی قتلہ سیدنا فلاں, جس کو قتل کیا فلاں سیدنا نے, یعنی وہ بھی سیدنا وہ بھی سیدنا. قاتل میں سید, مقتول میں سید. یہ کوئی انصاف نہیں ہوتا ہے. ایک کو ماننا پڑے گا حق پر, ایک کو باطل پر, تب جا کے اسلام طرف دیتا ہے تم کدھر جاؤ گے. میرے برادر محترم جہاں زبیر الہ آبادی کہتے ہیں کہ الفت نبی کے لال سے اپنی جتاؤ گے, الفت نبی کے لال سے اپنی جتاؤ گے, اور رشتہ یزید شام سے اپنا لگاؤ گے. الفت نبی کے لال سے اپنی جتاؤ گے اور رشتہ یزید شام سے اپنا لگاؤ گے. ہیں صرف اہل بیت سفینہ نجات کا, دو ناؤ پر نہ پاؤں رکھو ڈوب جاؤ گے. مربی ایک ہی ہو سکتا ہے. معیار کیا ہے انتخاب مربی کا؟ آواز آئی من ماتا, ارشاد پیغمبر ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتتن جاہلیہ. جو مر گیا اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا, وہ جاہلیت کی موت مر گیا. اب جس کے پاس امام ہے اس کا امام مربی ہے, وہ رشد کر کے عالم کی موت مر رہا ہے. جس کے پاس امام نہیں ہے وہ سقوط کر کے جاہلیت کی موت مر رہا ہے. ہمارا امام تھا, ہے اور رہے گا, وہ ہمارا مربی ہے. ہم اس کی تربیت میں ہیں, ہم اس کے درس میں ہیں, ہم اپنی زندگی کا اصول اس کے اوپر لے کر چل رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. لہذا اٹھتے ہیں تو اللہم کل پڑھ کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارا مربی سلامت رہے. ہم اپنے مربی کی زیر سایہ ہیں. وقت نہیں, میں نے کہا تھا انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو میں مربی کو پورا خمسہ پڑھوں گا کہ مربی کا انتخاب کیسا ہو, معیار کیا ہو, شرائط کیا ہیں اور کون ہو سکتا ہے. مربی کرنا کیا ہے, میں 5 کام بتا رہا ہوں, اسی کو ختم کر دوں گا. میرا مربی کرتا کیا ہے, ہمارے مربی معصوم نے سکھایا کیا, ہمیں کیسے تربیت کر رہا ہے ہمارا مربی, کیسے ہم رشد کر رہے ہیں, کیسے آج دنیا باقی ہیں. تخت و تاج مٹ گئے, حکومتیں مٹ گئیں, دولتیں مٹ گئیں, خزانے ختم ہو گئے, مگر نہ فرش ہزاروں کا, نہ مجلس, نہ ماتم, نہ ہم مٹے. یہ رشد ہمارا بتا رہا ہے کہ ہمارا مربی زندہ ہے, اور خود وہ کہہ رہا ہے پردہ غیب سے. امام عاشق فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم, اے میرے شیعوں چاہنے والوں میں تم سے غافل نہیں ہوں. انا غیر محملین لمراعاتکم, میں تم کو تمہارے ہاتھ پہ چھوڑ نہیں دیا ہے. فلولا ذالک, اگر ہم تمہارے کو ہاتھ نہ رکھتے تو تم کو دشمن کھا جاتا.
وہ مربی ہے جو ہمیں تربیت کر رہا ہے. اس نے سکھایا حریت اور شمریت کے لیے کہ کیسے ہمیں دوسروں کو حر بنانا ہے اور کیسے اپنے آپ کو شمر سے بچانا ہے اور شمریت سے اپنوں کو بچانا ہے. پہلا کام جو صرف ہمیں ہمارا امام اور معصوم سکھاتا ہے وہ ہے مجاہدت، تلاش. اطاعت معرفت ایمان جب امام پر ہے تو اب امام کہتا ہے کرنا کیا ہے آپ کو؟ اگر میری اطاعت کرو میری معرفت ہے. پہلا کام مجاہدت، تلاش. وہ قوم کامیاب ہے جہاں تلاش موجود ہو. ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والی قوم بیٹھ جائے کامیاب نہیں ہوگی. ہر مومن کا وظیفہ ہے کہ تلاش مجاہدت کرتا رہے، تلاش کرتا رہے، ورنہ سقوط کر جائے گا. قوم کو سرمایہ کی ضرورت ہے، قوم کو علم کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، تاجر کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت قوم کو ہے اور یہ حاصل ہوگا تلاش کرنے سے. تمہیں مجاہدت کرنا ہے. مولا بنے تھے باغ میں مزدور اس لیے محنت میں تاکہ قوم کو شرمندگی نہ ہو. تو پہلا کام ہے مجاہدت، ہر عمل میں تلاش کرنا جو امام مربی ہو کر کہہ رہا ہے ہم سے. اور دوسرا کام اس کے بعد جب مجاہدت کے ساتھ استقامت اور مقاومت. یہ دو کام مجاہدت کے ساتھ چلنا ہے، استقامت اور مقاومت. استقامت کہتے ہیں جن اصولوں پر ہم قائم ہیں تو رکے رہیں. عزاداری نہیں چھوڑیں گے، ماتم نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، اطاعت امام سے باہر نہیں جائیں گے اور حکم امام کی نافرمانی نہیں کریں گے. ساری چیزیں ہیں استقامت. اس کے ساتھ ہے مقاومت، یعنی دشمن کے حملہ کو رد کرنا، دور کرنا. اسے مقاومت کہتے ہیں. استقامت جب آپ کریں گے نا تو دشمن حملہ بھی کرے گا. آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے میں حملے کو دفاع کرنا. مجاہدت کرنا ہے، استقامت کرنا ہے، پھر مقاومت کرنا ہے آپ کو. اب قرآن کہتا ہے اگر تم نے اس حالت میں آ کر مجاہدت کے بعد استقامت کے بعد مقاومت نہیں کیا تو شمر بن سکتے ہو. توجہ چاہتا ہوں، اگر مجاہدت کے بعد استقامت کے بعد مقاومت نہیں کیا تو شمر صفین تک آیا تھا، صفین تک مولا کے ساتھ تھا، شہادت کے قریب گیا ہے، ہاتھ کٹے یا منہ کٹے زخمی ہو گیا ہے، مگر اس کے یہاں استقامت مقاومت نہیں تھی، شمر بن گیا. لہٰذا استقامت اور مقاومت ضروری ہے ورنہ شہادت سے محروم رہا شمر، قاتل بن گیا امام حسین کا. تو استقامت کرنا ہے، نہیں کیا تو نقصان ہوگا. استقامت ہے کیا؟ قرآن نے سورہ فصلت میں اعلان کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو لوگ کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، مربی ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت سے کام لیا. ثم استقاموا، سورہ فصلت آیت نمبر 30 نے کہا ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت سے کام لیا. اگر تم استقامت اور مقاومت میں رہو گے تو تمہارا 3 فائدہ ہوگا. توجہ چاہتا ہوں جو شمر نہیں پا سکا. اگر تم نے استقامت سے کام لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو رب مانتے ہو، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو، ثم استقاموا، پھر اسی پہ ڈٹے رہو، باقی رہو. تو 3 جزا دوں گا. پہلی جزا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. جب تم استقامت سے کام لوگے، مقاومت سے کام لوگے، مجاہدت سے کام لوگے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ تم پہ صلوات بھیجیں گے. اگر تم اسی آیت میں کہہ رہا ہے پروردگار عالم، اگر تم نے استقامت سے اور مقاومت سے کام لیا، اپنے عقیدے پہ محکم رہے، اپنے اصول پر قائم رہے دین کے، تو پہلی جزا یہ ہے الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ صلوات بھیجے گا، ملائکہ تم پہ صلوات بھیجیں گے. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تم کو رشد دے کر ظلمات کے ہر سے نکال کے نور تک پہنچا دیں. اگر تم نے استقامت سے کام لیا تو تمہارا رشد ہوگا اس کے اندر، صلوات کے ساتھ ساتھ تم نکل جاؤ گے، بلند ہو جاؤ گے. اور اگر اور مزید تم قائم رہے، استقامت کرتے رہے، تب یہی نہیں خالی تم پہ صلوات بھیجا جائے گا، تم کو نور سے، ظلمات سے نور تک لایا جائے گا، بلکہ تتنزل علیہم الملائکہ، تم پر ملائکہ کا نزول شروع ہو جائے گا. جو لوگ استقامت اور مقاومت سے کام لیں گے، مجاہدت سے کام لیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ،
ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. یہ جو گھر کو آپ منزل کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں منزل جہاں پر کوئی نزول کرتا ہو. اچھا گھر ہے تو برکات کا نزول ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, برا گھر شیطان کا نزول ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں منزل جہاں کوئی نازل ہوتا ہو. دوسری جزا یہ ہے کہ ملائکہ کا نزول تم پہ شروع ہو جائے گا. اور اگر تم نے استقامت اور بڑھا دی, ہر درد ہر مشکل کے سامنے تم نے صبر سے کام لیا, ہر رفع ہر خوشی کے لیے تم نے شکر سے کام لیا, آگے بڑھ گئے تم, تو تیسری منزل تم کو عطا کر دوں گا. وہ یہ ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. تمہیں کہا آواز آئے گی ملائکہ کی کہ ہم تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تم خوف نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, جنت کی بشارت تم کو دی جا رہی ہے. اگر تم نے یہ کام لیا استقامت سے تو, اور نہیں کیا تو 3 سزا مل جائے گی جو شمر کو مل گئی. جب وہ استقامت سے کام نہیں لے سکا, مقاومت نہیں کہ دشمن کے سامنے کر سکا, کھانے کے لیے مال کے لیے منصب کے لیے بھاگا, تب قرآن کہہ رہا ہے پہلا جو ہے خطرہ جو آئے گا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, شیطان آ کے وسوسہ ڈال دے گا. اب قدم لڑکھڑائیں گے, چلو تھوڑا یہ کام کھائی, تھوڑا حرام لیتے کیا جاتا ہے. جہاں استقامت خطرے میں آئی فوراً اس کا وسوسہ شروع, اور جب اس نے دیکھا کہ وسوسہ کام کر گیا, یہ میرے ساتھ چل دے گا, تو دوسرا مرحلہ قرآن کہہ رہا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, میں تم کو بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ زخرف میں کس پہ شیطان نازل ہوتا ہے, تنزل علی کل افاک نسیم, جو گناہ کی طرف چلتا ہے شیطان سے نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر انسان چل پڑا اس راستے میں شیطان کے ساتھ فلہو قرین, آیت کہتی ہے شیطان ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے. ادھر رشد کرنے پہ ملائکہ اور جنت, اور ادھر سقوط کرنے پہ شیطان. توجہ چاہتا ہوں, استقامت کو بچانا ہے. استقامت اپنے آپ کو ضدی نہیں بنانا ہے, اپنے آپ کو اپنے دینی اصول پر قائم رکھنا ہے. اسے استقامت کو مقاومت کہتے ہیں. قرآن نے سورہ فتح میں مثال پیش کی ہے کون لوگ استقامت کیسے کرتے ہیں, مقاومت کیسے کرتے ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم. سورہ فتح نے کہا پیغمبر اسلام کے لیے کہ وہ اور ان کے ساتھی اشداء علی الکفار, سخت کفار کے لیے آپس میں رحم دل ہیں. اب آگے آیت پڑھتے پڑھتے کہا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, ان کی مثال تورات اور انجیل میں کیسی ہے. کزرع, توجہ چاہتا ہوں اگر استقامت اپنی سمجھنا ہے آپ کو تو, کزرع قرآن نے کہا اس پودے کی طرح ہے. کزرع اخرج شطہ, ایک کسان نے کھیت میں بیج لگا دیا, کسان نے کھیت میں بیج لگا دیا, بیج سے ایک درخت نکلا, دیکھا آپ نے ہرا سا نکلتا ہے پودا, چھوٹا سا ننھا سا. یہاں قرآن کہہ رہا اخرج شطہ, اس نے ننھا سا پودا نکالا. اب جو پودا بڑا ہونے لگا ہوا چلنے لگی, ہوا گرا دے گی. دیکھیں اگر ہمارا دین, ہم دین پہ کھڑے ہوئے تو گناہوں کا جھونکا آئے گا, مشکلات کا جھونکا آئے گا, نافرمانی کا جھونکا آئے گا. قرآن مثال پیش کر رہا ہے پیغمبر کے ساتھیوں کی کہ جب جیسے درخت نکلتا ہے کھڑا ہوتا ہے, ہوا کا جھونکا آنا شروع ہو جاتا ہے. اخرجا شطہ, وہ نکلا باہر, کھڑا ہوا, ہوا نے ہلانا شروع کیا. فآزرہ, قرآن نے کہا فوراً درخت کیا کرتا ہے, فآزرہ, ایک بیلٹ نکلتا ہے لپیٹ لیتا ہے. دیکھا نا پیاز کا درخت دیکھیں, کچھ درختوں کو دیکھیں, ایک بیلٹ نکلتا ہے جو درخت کو سے لپیٹتا چلا جاتا ہے اوپر تک. فآزرہ, کہا اس کو لپیٹ لیا. فاستغلظ, پھر اسے موٹا کر دیا. نکلا, بیلٹ لگایا درخت میں, پھر اس کو موٹا کر دیا. ثم استوى على سوقه, پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا, اب اسے کوئی نہیں گرا سکتا. کہا تم کو ایسے بننا ہے استقامت میں, خود مختار ہو جاؤ, مستقل ہو جاؤ, کسی غلام نہ بنو. اگر تمہیں استقامت سے کام لینا بھی ہو تو یہ استقامت ہے. پہلا ہے مجاہدت, دوسرا ہے استقامت, اور تیسرا ہے مقاومت. چوتھا مرحلہ آتا ہے, دیکھیں مومن کا کمال یہ رشد کر کہاں پہنچتا ہے. پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے مراقبت, مجاہدت, استقامت, مقاومت. اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے مراقبت. مراقبت کیا ہے؟ دشمن شناسی.
اور رفع اور علماء کی لکھاتا ہے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عارف تھے، مراقب تھے، ہر وقت اپنے دشمن پہ نگاہ لگائے ہوئے تھے. دشمن شناس ہونا، کون شیطان ہے، گھر میں کس طرف شیطان آ رہا ہے، کس طرف سے گناہ آ رہا ہے، کہاں گناہ ہو سکتا ہے، یہ ہے مراقبت. رات کو سوتے ہوئے بستر پہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. امام باقر فرماتے لیسا منا من لم یحاسب نفسہ، میرا شیعہ وہ ہے ہی نہیں ہے جو اپنا روز محاسبہ نہ کرتا ہو. روز بستر پہ لیٹے پورے دن کیا گناہ کیا، کیا اچھائی کی، محاسبہ کریں. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، دکان سے سامان لے آتے ہیں اور دکاندار سے کہتے ہیں لکھ لو، ہوتا ہے نا، مہینے میں پیمنٹ کر دیں گے. ہوتا ہے، ہر دنیا کونے کونے میں ہوتا ہے. حساب دفتری کہتے ہیں اسے. سامان آتا جا رہا ہے، وہ لکھتا جا رہا ہے. روز دے کے لینے میں آسانی ہوتی نہیں، کہ نہیں اسی میں آسانی ہے. مہینہ پورا وہ گئے اس کے پاس کہ ذرا بل دیتے ہیں، اسے دیا، ان کا دماغ خراب ہو گیا، اتنا زیادہ. اس نے کہا آپ کا ہے یہ، کہا مجھے احساس ہی نہیں ہوا، میں لیتا چلا گیا. سوچو چاہتا ہوں، میں لیتا چلا گیا، ایک مہینے میں اتنا زیادہ. پروردگار نے کہا تم نے اپنے آپ دیکھا ہے، محاسبہ کیا ہے، لکھتے جاتے، روز کرتے جاتے تو مشکل نہ آتی. ایک دن ایسا آئے گا جب کتاب کھلے گی، یہ کر ڈالا، یہ کر ڈالا، یہ کتنا ہو گیا. اپنا حساب روز کر لو، اپنا محاسبہ کرو. اسے کہتے ہیں مراقبت، مجاہدت، استقامت، مقاومت، پھر مراقبت، دشمن شناسی. اپنا حساب و کتاب صحیح رکھیں، صاف رکھیں، کب کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا. اپنا محاسبہ، مومن وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے. وقت زیادہ نہیں، میں تفصیلی گفتگو کر سکوں. 4 مرحلہ طے ہو گیا. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مومن تب مومن ہوگا جب مرے ایمان کے ساتھ. ایمان لانا کمال شمر میں لے آیا تھا، مگر کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد لوگ کافر ہو گئے. مومن تب مومن ہے جب اس کی موت ہی ایمان پر آئے. صحیح ہے نا؟ توجہ چاہتا ہوں، اس کی ایمان پہ موت آئے. تو اب ایمان پہ موت آنے کے لیے پہلے مجاہدت سے کام لے. مربی کہہ رہا ہے تمہیں رشد کرنا ہے. مجاہدت استقامت ہو، پھر مقاومت ہو، پھر مراقبت ہو. اگر 4 مرحلہ تمہاری زندگی میں چلتا رہا اور تم رشد کرتے رہے تو جو چاہتا ہوں شاید میری بات واضح ہو، اہل علم تشریف فرمائیں. اگر یہ 4 مراحل طے ہو گئے، تمہارے مربی نے تم کو یہاں تک پہنچا دیا. اب ایک مرحلہ آتا ہے آخری. اب ایک روایت کہتی ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. توجہ چاہتا ہوں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. تو کہاں شہید مرے گا؟ جنگ کے میدان میں. ماتا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت مرتا ہے. تو سبھی تیار ہو گئے، ہم بھی محبت اہل بیت، ہم بھی محب اہل بیت. ہم شہادت آسان ہو گئی. جس کو دیکھے صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو شہید مر گئے، کیوں؟ کہ محب اہل بیت تھے. یہ معیار نہیں ہے. محبت اہل بیت بھی ایک معیار چاہتی ہے. محبت اہل بیت ایک معیار کو مانگ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ کہا پہلی بات مجاہدت. توجہ چاہتا ہوں، مجاہدت ہے پھر استقامت، استقامت ہے تو پھر مقاومت، مقاومت ہے تو پھر مراقبت. اب اگر 4 چیز جمع ہے، توجہ چاہتا ہوں، اب اگر یہ 4 چیز جمع ہے تو اس کے بعد ایک موقع آتا ہے. لیکن جب جنگ کے میدان میں جنگ ہوتی ہے نا، تو ایک مرتبہ قتل ہوتا ہے، ایک نے مارا، دشمن نے قتل کر دیا. ایک مرتبہ اسیر کر لیتا ہے تو تسلیم ہو جاتے ہیں اس کے سامنے. ایک مرتبہ غالب آ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، یا دشمن کو مار دیا، یا خود مر گئے، یا تسلیم ہو گئے، اسیر ہو گئے. اسلام نے کہا جب دین کا مسئلہ آئے تو خیال رکھنا، تسلیم نہ ہونا. جنگ شیطان سے، نفس سے تمہاری چلے گی. مراقبت کرتے رہنا، مقاومت کرتے رہنا. دشمن آئے گا، شیطان آئے گا، ابلیس آئے گا، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بچوں کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی منصب کی شکل میں، کبھی عہدے کی شکل میں، کبھی تخت و تاج کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں. 1000 شکلوں میں شیطان آئے گا. تمہارا کام مقاومت سے کام لینا، استقامت سے کام لینا، مراقب رہنا، مراقبت کرتے رہنا.
اگر تم کرتے رہے تو تمہارا کام کیا ہے؟ تسلیم نہ ہونا، اسیر نہیں ہونا۔ ہم کامیاب کیسے اس پر ہوں؟ وہ ہمیں مار رہا ہے کہ بھئی یہی تو تمہاری شہادت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہی تمہاری شہادت۔ کیسے شہادت ہے؟ کہ جب اس نے تیر چلایا، نماز نہ پڑھو، تمہیں نماز پڑھ کے دکھا دیا، زخمی ہو گئے مگر نماز پڑھ لیا۔ شیطان کا تیر چلا منع کرنے کا، تمہیں نماز پڑھ لی۔ شیطان کا تیر چلا ذکر حسین میں کرو، تمہیں ذکر حسین کر لیا۔ شیطان کا تیر چلا روزہ مت رکھو، تمہیں روزہ رکھ لیا۔ شیطان کا تیر چلا والدین کی اطاعت رکھو، تم نے اطاعت کر لیا۔ تم جتنی اطاعت کرتے گئے شیطان کا تیر تم کو لگتا گیا اور زخمی ہوتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ 80 سال کی عمر ہوتے ہوتے تم کو موت آ گئی۔ اب آواز آئی، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ یہ لوٹے لوٹے مر گیا ہے دنیا کے مخالفت میں۔ اس نے آل محمد کی محبت کو بچانے کے لیے، اپنے وقت کے امام کی اطاعت میں رہنے کے لیے شیطان کا ہر حملہ کھاتا گیا، زخمی ہوتا گیا مگر اطاعت سے باہر نہ گیا۔ اب اس کی مجاہدت، اس کی استقامت، اس کی مقاومت، اس کی مراقبت اس کو شہادت دیا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل یہ موت ہے من ماتا علی حب آل محمد شہاد ماتا شہیدہ۔ اس لیے شہید مر گیا کہ اپنے وقت کے امام کو مربی قرار دے چکا تھا، اس کی اطاعت اور معرفت میں تھا۔ جب اس کی اطاعت سے نکلنے کو تیار نہ ہوا تو شیطان اور نفس کا ہر تیر کھا کے زخمی ہوتا رہا۔ کبھی مال سامنے آیا صبر کر گیا، کوئی بات دین چلا جائے گا۔ عہدہ غلط آیا چھوڑ دیا، بیوی غلط بات کی چھوڑ دیا۔ ہر مخالفت نفس کی کرتا گیا، زخمی ہوتا گیا، دل ٹوٹتا گیا، کمزور ہوتا گیا۔ جب موت آئی تو آواز قدرت آئی، ماتا شہیدہ۔ یہ جنگ کرتا ہوا مرا ہے نفس اور شیطان سے۔ یہ ہے شہادت کی موت جو سب کو نہیں ملتی۔ شیخ جی رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ میرے برادری محترم جناب ضمیر آبادی کہتے ہیں کہ شیخ جی رونے دھونے سے کیا فائدہ، مان جاؤ کوئی اور چارہ نہیں۔ کہنے سننے سے میدان میں جاتے رہے اور علم پھینک کر بھاگتے آتے رہے، منہ کی کھاتے رہے تم ہمیشہ، مگر میرا مولا کبھی رن میں ہارا نہیں۔ آپ کے راہبر سب کے سب بچلن ہے، پجاری کوئی تو کوئی راہزن، اور جس میں تعریف نہ میرے مولا کی ہو ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اور میری روح بدن ہے۔ یہ ہے شہادت مومن کی کہ میری مومن شہادت کی موت کیسے مرتا ہے۔ میری روح بدن ہے قریب سفر، میری روح بدن ہے۔ یہ ہے وہ انسان جو مجاہدت، استقامت، مقامت، مراقبت سے اب شہادت مرغ میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری روح بدن ہے قریب سفر، رخ پہ حیدر کے ٹھہری ہوئی ہے نظر۔ میری روح بدن ہے قریب سفر، رخ پہ حیدر کے ٹھہری ہوئی ہے نظر۔ موت آجا لگا لیں گلے سے تجھے، اس سے بہتر تو کوئی نظارہ نہیں۔ یہ ہے شہادت کی موت جو لے کے چلتا ہے مراقبت کے ساتھ، اور اسے حر کہتے ہیں، اسے حریت کہتے ہیں۔ اور جہاں استقامت اور مقاومت اور مراقبت نہ ہو اسے شمریت کہتے ہیں۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ کربلا ایک مکتب ہے حریت اور شمریت کا، جو زندگی کا آئین حیات ہے۔ کربلا نے زندگی کو بندگی میں بدلا ہے۔ کربلا نے ہر لمحہ زندگی کو آئین بندگی عطا کیا ہے۔ فرش ازا ہمیں بندگی کا درس دیتا ہے۔ بس عزیزوں وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو رہے گی۔ بڑی زحمت کی ہے بانیان مجلس نے، یہ آج الوداعی مجلس ہے۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میں اس گھر میں بہت قریب ہوں، 14-15 سال ہو گئے۔ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے فرش ایسا بچھے زوار کو آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، شامیانہ ایسا لگے، تبرک ایسا ہو، ہر چیز دکھیاری ماں کے لیے کیا جاتا ہے۔ بانیان مجلس پورے وجود سے لگ جاتے ہیں، پورے سال اہتمام کرتے ہیں کہ کیسے فرش بچھایا جائے گا،
اس گھر میں 2 ماں ہیں جو پورے سال بچوں کو سمجھاتی رہتی ہیں. ان ماؤں نے اس فرش ازا کو بچھایا ہے، اور کیوں نہ بچھائیں، اس لیے کہ جب ایک ماں نے کہا تھا بابا میرے لال پہ کون روئے گا، تو پیغمبر نے کہا میرے لال اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوان پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے مظلوم کربلا کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کی خواتین کربلا کی خواتین پر روئیں گی. ہم وہی ہیں. ماں کی تمنا کا نام یہ مجلس ہے. میں بچپن سے دیکھا چلا رہا ہوں. مائیں ایک خاص، میں نے تو ماں کو دیکھا نہیں اپنے، مگر میں دوسروں کو دیکھتا ہوں مائیں کیسے ہوتی ہیں. ماں ایک نعمت ہے. میں آج تک سوچتا ہوں میں نے ماں کو دیکھا نہیں، 2 سال کی عمر تھی، لیکن ماں ایک دولت ہے عزیزوں. ماں جو ہے نا، آپ سفر پہ جائیں، لیکن فرش ازا شہزادی نے کیسے دیا ہے ماں کو. آپ سفر پہ جائیں تو ماں کہتی بیٹا جا رہے ہو، گھر پہ عقیقہ ہوگا آ جانا. بچہ کہتا ہے چھٹی نہیں، کوئی بات، چھٹی نہ ملے مت، کوئی بات نہیں. اچھا شادی ہے گھر پہ آنا، ماں چھٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لیکن جاتے جاتے ایک جملہ کہتی ہے، اور خاص کر جب دنیا جائے لگتی ہے، بیٹا فرش ازا بچھے گا گھر آ جانا. یہ ماں کیوں کہتی ہے؟ یہ وہی تمنا رسول کی بیٹی کی ہے. بڑا اہتمام فرش ازا کا ماں کرتی ہے. دیبل کہتا ہے، شاعر اہل بیت دیبل کہتا ہے، میں خراسان پہنچا امام علی رضا علیہ السلام کے پاس. دخلت ابی الحسن رضا علیہ السلام، میں امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا خراسان میں. میری نگاہ پڑی کہ ایام ازا کا زمانہ تھا، ایام ازا کا زمانہ تھا. دیبل کہتا ہے میں پہنچا امام رضا کی خدمت میں، کیا دیکھا؟ جالسن جلسۃ الحزین، امام رضا تشریف فرما ہے مگر چہرہ اترا ہوا ہے غم سے. دیبل نے کہا مولا اس لیے چہرہ اترا ہے ایام ازا کا؟ دیبل یہ وہ ایام ہیں جب میرے جد کو شہید کیا گیا. اسی امام نے کہا تھا نا ابن شبیب سے، ابن شبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی للحسین. امام رضا نے کہا اے ابن شبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی للحسین لجدی الحسین. اے ابن شبیب جب کبھی رونے کا دل چاہے میرے جد حسین پہ رو لینا. مولا کیوں؟ کہا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ. امام رضا نے کہا ابن شبیب میرے جد حسین کو ویسے قتل کیا گیا جیسے جاہلیت کے دور میں گوسفند ذبح ہوتا تھا. کہا مولا کیسے ذبح ہوتا تھا؟ امام رضا نے کہا جاہلیت کے دور میں لوگ گوسفند کو گھیر لیتے، چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے. کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی اینٹ مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا. جب گوسفند گر جاتا تھا تو ایک سوار ہو کے قضیب کر دیا کرتا تھا اے فرزند شبیب روزے عاشور میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جاہلیت کے گوسفند ذبح ہوتے تھے. دیکھیں یہ مجلس کا اہتمام ہے، یہ ماتم کا اہتمام ہے. ابن شبیب کہتے ہیں، دیبل کہتے ہیں میں پہنچا خراسان امام رضا کے پاس. دیبل نے کہا دیکھا امام غمگین بیٹھے ہیں، نظر پڑی یہ جملہ کہا مرحبا بناصرنا و مادحنا، خوش آمد مرحبا میرے شاعر پر جو میری نصرت کرتا ہے شعر پڑھ کر. اس کے بعد دیکھیں مجلس کا اہتمام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، جتنا ہو خود ہاتھ لگائیں، جتنا ہو خود انتظام کریں. دیبل کہتا میں دیکھا امام اٹھے، امام رضا اٹھے فضرب بیننا و بین حرمہ سترا. امام رضا نے اپنے ہاتھوں سے پردہ لیا، ایک چادر لی اور ہمارے اور اپنے اہل حرم کے درمیان لگا دیا، اور اہل حرم کو بلایا کہ پردے کو طرف آ کر بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا ارس للحسین ارس الحسین، اے دیبل میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھو. خود امام رضا مجلس کا اپنے ہاتھ سے انتظام کرتے ہیں. ضرب بیننا و بین حرمہ سترا، ایک پردہ خود امام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. امام نے بتایا جب فاطمہ کو اپنے گھر بلانا ہوتا ہے، جب رسول کی بیٹی کو اپنے گھر بلانا ہوتا ہے، جب شہزادی کونین کو اپنے گھر بلانا ہوتا ہے تو ہم خود پردہ لگا دیا کرتے ہیں، ہم خود مجلس کا انتظام کرتے ہیں. ہاں عزیزو آپ تیار ہو گئے خدا حافظی کے لیے. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور دل غم ہے.
جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر. مگر عزیزو یہ امید تو ہے نا آئندہ سال آپ فرش پہ بیٹھیں گے. خدا حافظی ضرور ہے مگر اس بات کا یقین ہے اللہ حیات دے گا. مگر کوئی اس علی کی لاڈلی سے پوچھے، اس شہزادی سے پوچھے، ثانیہ زہرا سے پوچھے جو خدا حافظی کر رہی ہے اس یقین کے ساتھ کہ بھیا پلٹ کے نہ آئے گا. بہت سخت ہے کربلا. ابھی آپ بابر صاحب سے سن رہے تھے نا مرثیہ، اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے. عصر کا سورج ڈھل رہا تھا. عجیب حالت تھی مظلوم کربلا کی. یہ جو شہزادی کونین نے کہا جب تمہیں میرے لال کی مصیبت پڑھنا ہے نا تو سب سے بڑی مصیبت پڑھا کرو. جو شہزادی کونین نے کہا ہے. عصر کا سورج ڈھل رہا تھا. نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ عباسے، کوئی باقی نہ رہا. فنظرا یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کوئی ساتھی نظر نہ آیا. میرے برادر محترم ضمیر بھائی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا تازور، جب حسین گھر اپنا لٹا چکے، کریل جوان لال کی میت اٹھا چکے، عباس بھی فرات پشانے کٹا چکے، مقتل میں شیر خار کی تربت بنا چکے، بے یار ابن فاتح بدر و حنین ہے، نرغے میں ظالموں کے اکیلا حسین ہے. آئے در خیام پر روتے ہوئے امام، سیدانیوں سے کہنے لگے شاہ تشنکام، سوکھے گلے پہوگی رواں اب میرے حسام، لٹ کر کے ساتھ کنبے کے جانا ہے شہر شام، کرنا نہ بد دعا ہے وصیت حسین کی، ہاتھوں پہ اب تمہارے ہے عزت حسین کی. وصیت کرنا شروع کی بہن سے، کٹ جائے تیغ ظلم سے جس دم میرا گلا، خیموں کا آ کے لوٹ لے سامان اشقیا، اتنا خیال رکھنا ہے ہمشیر تم ذرا، گر بعد لوٹ کے کوئی کپڑا بچا رہا، لاشیں پہ میرے رن میں اڑانا میری بہن، ارے اڑیا رہیں گی لاش چھپانا میری بہن. عباس ابن زیغم داور نہیں رہے، ارما سے جس کو پالا وہ اکبر نہیں رہے، اور تو جہاں میں قاسم و اکبر نہیں رہے، زینب حبیب حر دلاور نہیں رہے. اب قافلے کی قافلہ سالار ہو بہن، عباس کی جگہ پہ علمدار ہو بہن. آپ اس کو تازیان ستمگر لگائیں گے، ظالم ہمارے لال کو قیدی بنائیں گے، زینب سنبھال لینا اسے غش جبائیں گے، زنجیر توق دین کے دشمن پنائیں گے. ارے دنیا کو صبر زہرا دکھانا میری بہن، ہرگز نہ اپنے لب کو ہلانا میری بہن. وصیت تمام ہو رہی ہے. اہل حرم سے رخصت ہوئے شاہ تشنکام، آئے سرانے عابد بیمار کے امام، شانہ ہلا کے روتے ہوئے یہ کیا کلام، عابد اٹھو لو باپ کا اب آخری سلام. جب غش سے آنکھیں کھولی نہ اس نور عین نے، اشکوں کی چھیٹ دے کے جگایا حسین. جاگے تو پوچھا باپ سے یاور کدھر گئے، امو ہمارے فوج کے افسر کدھر گئے، بابا بتائیں قاسم و اکبر کہاں گئے، بولے حسین جو بھی تھے ناصر گزر گئے، حد تو یہ ہے کہ اصغر نادا بھی مر گئے. اجبر اللہ. امامت حوالے کی امام چہاروں کے در خیمہ پر آئے، بس زیادہ زحمت نہیں جاتا، آپ کو وقت زیادہ نہیں رہا. در خیمہ پر آئے، گفتگو بہن بھائی کی تمام ہوئی، گھوڑے پر حسین سوار ہو گئے. اب کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. بہن نے رکاب کو پکڑا، بھیا مدینے میں بڑے اہتمام سے سوار کیا تھا. اے بھیا 28 رجب کو جب بہن چلنا چاہتی تھی، راضی کہتا ہے ایک ایک بڑھ رہا تھا، کبھی اکبر بڑھے کسی کو سوار کر رہے ہیں، کبھی قاسم نے ماں کو سوار کیا، کبھی کسی نے اپنوں کو سوار کیا. امام حسین دور تشریف فرما تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا نہ جانے کون آنے والا تھا. امام حسین اپنی جگہ سے چلے، اکبر چلے، جناب عباس چلے، قاسم مولانا محمد چلے. میں نے پوچھا یہ کون مدینے میں سوار ہونے والا ہے؟ آواز آئی نگاہیں نیچے کر لو، ثانیہ زہرا سوار ہونے جا رہی ہے. اے بھیا مدینے میں بڑے اہتمام سے سوار کیا تھا، آج تم کو بہن سوار کرتی.
مجھے پتا ہے کل کوئی سوار کرنے والا نہ ہوگا. اے بھیا آؤ میں تمہیں سوار کرتی ہوں. بھیا کا بازو پکڑ کے بہن نے سوار کیا. مظلوم کربلا کو بہن نے سوار کیا. رہوار کو بڑھانا چاہا, ادھر بڑھانا چاہا, رہوار آگے جانے کو تیار نہیں. جھک کر دیکھا, خدا کسی باپ کو ایسا منظر نہ دکھائے. آپ صاحب اولاد ہیں, مثال نہیں دیتا ہوں. آپ گھر پہ جہاں سے بچی چھوٹی ہو, آپ کی گاڑی کا گیٹ جا کے کھول دے اور کھڑی ہو جائے اور کہتے میں نہیں جانے دوں گی, آپ جائیں گے؟ انصاف سے بتائیں, اگر آپ کی گاڑی پہ آپ کی چھوٹی بچی آ جائے اور پکڑ لے نہ جانے دیں گے؟ باپ گاڑی کو رکھتا ہے, آج ڈیوٹی نہیں جاؤں گا, آج یہ کام نہیں کروں گا. بچی نے روکا ہے. اللہ, کربلا میں حسین نے جھک کر دیکھا, ننھی بچی بہن کر رہی ہے, اے زلزلہ اب تک جو مقتل میں گیا واپس نہ آیا, میرے بابا کو نہ لے جا. زمین کربلا پہ مظلوم کربلا اتر گئے. بیٹی کو سے پوچھا, بیٹا خیریت تو ہے؟ سنیں عزیزو, خیریت تو ہے. بچی نے ہاتھ کو جوڑ لیا, کہا بابا ایک دو تمنا ہے پوری کر دے. اور سہن نے اپنے سر کو جھکا کر کہا, سکینہ تیرے بابا کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں, بیٹا بولو خیریت تو ہے. بچی نے پہلا سوال کیا, یا بتا استسلمت للموت, اے بابا کیا موت کے حوالے ہونے جا رہے ہیں؟ اے بابا وہی جا رہے ہیں جہاں چچا گیا تھا. سر کو جھکا کر کہا, ہاں بیٹا تیرا بابا وہی جا رہا. بچی کو یقین ہو گیا کہ بابا نہ آئے گا. ایک تمنا کر لی, ہاتھوں کو لے کر بابا اگر وہاں جا رہے جملہ کہا بابا ردنا الی حرم جدنا, اگر وہاں جانا ہے تو اس سے جانے سے پہلے ہمیں نانا کے مدینے پہنچا کر جاؤ. ارے فوج شام سے ڈر لگتا ہے. امام معصوم کربلا کا بیٹی سکینہ, تیرا بابا تجھے مدینے نہیں پہنچا سکتا. جب یہ تمنا نہ پوری ہوئی, پھر بچی نے ہاتھ کو جوڑ کر ایک جملہ کہا, بابا مدینے نہیں پہنچا سکتے؟ کہا نہیں بیٹا. ہاتھ کو جوڑ کر کہا, ایک بار اور مجھے گود میں لے لے بابا. اب قیامت آ گئی, ملائکہ میں کوہرام مچ گیا. ارے زہرا کا لال کربلا کی ریتی پر لیٹ گیا, سکینہ کو سینے سے لگا لیا. ہاں بیٹا آخری بار بابا کا سینہ لے لو. بابا اب سینے سے لگاتے جاؤ, اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ. ہاں بیٹا ملاقات ہوگی, شام غریبہ کے سناٹے میں آ جانا. جہاں سر نہ ملے گا بابا کا سینہ ملے گا. عجب اللہ, یہ ہے جو شہزادی کونین کہتی ہیں, سب سے بڑی مصیبت کربلا کی پڑھو. بچی کو حوالے کیا, سوار ہوئے چلے, کچھ دور چلے تو پھر پیچھے سے آواز آ گئی. عجیب رخصتی ہے امام حسین کی. ایک مرتبہ بیٹی نے روکا, پھر کچھ دور چلے, پھر ایک آواز آئی, محلن محلا یبن الزہرا, اے ماں جائے آہستہ آہستہ جانا. سمجھ گئے بہن کی آواز ہے. پھر اتر آئے, اے بہن جانے دو, ارے خیریت تو ہے. اے بھیا اماں کی وصیت یاد آئی ہے. حسین قریب گئے, بھئی بہن خیریت تو ہے. کہا بھیا سر کو جھکائیں. بھائی نے سر کو جھکایا, بہن نے سوکھے گلے کا بوسہ لیا. اے بہن ہو سوکھے ہیں, اے بھیا تمہارا گلا سوکھا ہے. عجب اللہ, بہن بھائی کی رخصتی ہو گئی. مقتل میں تشریف لائے. یا فرسان الحیجہ, یا ابطال الصفا, اینا مسلم بن عقیل, اینا حانی بن عروہ, اینا علی اکبر, اینا ابو الفضل الابہر, کہاں ہو تم لوگ؟ ارے حسین اکیلا ہے. مالی تجیبونی, کیوں تم جواب نہیں دیتے؟ لاشیں تڑپنے لگے. آقا حکم دیتے آ جائیں. مظلوم کربلا نے کہا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میری مدد کر دو, مجھے خیموں کی پرواہ ہے. ابھی خیام زینب کو کون سنبھالے گا؟ ہاں عزیزو, مقتل میں تشریف لائے امام. خطبہ دیتے دیتے, جنگ کرتے کرتے خستگی محسوس کی. کیوں نہ خستہ ہو جاتا, کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا, کبھی ننھا لاشا اٹھایا تھا, اتنے لاشوں کو اٹھانے والا پیاسا. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے, میں دیکھا ایک گھوڑے کے اوپر فوقفا لیستری, رکے
چل لمحے آرام کرنے. مقتل میں امام حسین رکے گھوڑے کے اوپر، چند لمحے کے لیے رکے تھے کہ آرام کرنے. اسی درمیان فبینما جاء حجر، ایک پتھر چلا. راوی کہتا میں دیکھا فبینما جاء حجر فوقع فی جبهۃ الشریف، وہ پتھر چلا اور پیشانی مظلوم کربلا پہ لگا، تو لگنا تھا خون کا فوارہ نکلا. ارے اب تو سمجھ نہ سکے، گھوڑے کے سفید زین پہ سمجھتے نہیں، ڈگمگانے لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون کی قرات شروع کی. جب ڈگمگانے لگے، جب دیکھا کچھ طاقت آئی، ابا کا دامن اٹھایا. راوی کہتا میں دیکھا امام حسین نے ابا کا دامن اٹھایا. فاخذ الثوب لیمسح الدم، اپنے کپڑے کو پکڑا تاکہ خون کا فوارہ رکے. ابھی ارادہ کر رہے تھے. فبینما جاء سهم له 3 شعب، ایک 3 پھل کا تیر چلا. فوقع فی قلبہ الشریف، قلب مبارک پر لگا. اب کو ڈگمگانے لگے. اب گھوڑے سے زمین کی طرف چلے. ایک دکھیاری ماں کی آواز آنے لگی، چکیاں پیس کے زہرا نے اسے پالا ہے، اپنے ارمان کے سانچے میں اسے ڈالا ہے. اجمل اللہ. زمین کی طرف چلے، زمین پر نہیں آئے. تیروں پہ لاشاں معلق ہے، تیروں پہ لاشاں معلق ہے. فوج شام کی ہمت نہیں پکتی، کوئی آگے نہیں بڑھتا کہ نہیں علی کا شیر ہے. کون آگے جائے گا؟ جب کوئی آگے نہ بڑھا، شمر کی بھی ہمت نہیں ہے، کوئی آگے آنے کو تیار نہ تھا. اسی دوران ایک شامی نے بلند آواز سے کہا اگر یہ سمجھنا ہے کہ امام حسین زندہ ہے یا نہیں تو بلند آواز سے کہو جناب زینب کی چادر چھین لو، خیموں میں آگ لگا دو. ارے جیسے ہی شامیوں نے کہا چادر چھین لو، خیام میں آگ لگا دو، مظلوم کربلا نے اٹھنا شروع کیا. ابھی میں زندہ ہوں، ابھی خیام کی طرف نہ جانا، ابھی چادر نہ چھیلنا. بھئی آواز کا بلند ہونا تھا. اللہ ماں دیکھ رہی تھی. شمر نے کھینچنا شروع کیا، ادھر کے تیر ادھر نکلنے لگے. اللہ، ادھر کے تیر ادھر نکلے. شمر سینے پر سوار ہو گیا. فجلس علی صدر الحسین، شمر سینے امام حسین پر بیٹھ گیا. چاہنے والی بہن بلندی سے دیکھ رہی. بھائی نے اشارہ کیا بہن واپس چلی جاؤ، وقت نہیں مکمل مسائل پڑھنے کا. بہن واپس چلی مگر چہرے کو نہیں موڑا، رخ حسین کی طرف پشت خیمہ چلنا شروع کیا. اگر رخ موڑ لوں گی اے اماں، اگر میں رخ موڑ کر گئی تو کہو گی حسین کے گلے پہ خنجر تھا، تم نے رخ موڑ لیا. ہم نے رخ نہیں موڑا، امام وقت کا حکم ہے. پشت خیمہ چلنا شروع کیا، رخ حسین کی طرف سے. بھیا تمہیں دیکھ رہی ہوں. ماں کی اے اماں یہ نہیں کہ رخ موڑ لیا تھا. ہاں عزیزو، سر تن سے جدا ہو گیا. آخری جملہ صاحب اولاد ہیں. ابھی آپ نے سنا نا ایک بار آؤ مجھے گود میں لے لو بابا. سرطن سے جدا ہو گیا. جو مر گیا اس کو اٹھا لائے حسین، اور شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا. یہ کیسا وقت آ گیا، شام ڈل گئی، آپ صاحب اولاد ہیں. صرف مثال دے رہا ہوں، مناقشہ ہوتا ہے نہیں ہوتا مثال میں. آپ صبح جاتے ہیں نا، شام کو گھر آتے ہیں. اگر گاڑی والے بھی ہوتے ہیں، بچی جو ہوتی ہے گھر میں نا وہ اپنے بابا کی سواری خوب پہچانتی ہے. آپ کا وقت ہوتا ہے، ہارن کی بھی آواز آئے، کہتی ہے میرے بابا آ گئے. یہ بابا کی سواری کی آواز ہے. سکینہ نے جس زلزلہ کو بھیجا تھا درے خیمہ پر بیٹھی ہے. ارے میرا بابا آ رہا ہوگا، سواری آ رہی ہوگی. سرطن سے جدا ہو گیا، کوئی خبر لانے والا نہ تھا. زلزلہ نے اپنی پیشانی پر خون امام حسین کو لگایا اور مقتل سے خیمے کی طرف چلا. امام زمانہ ذات ناہیہ میں کہتے ہیں سلام ہو زلزلہ کی اس آواز پر جو مقتل سے خیمے کی طرف آ رہی تھی. یہ کیسی آواز تھی جانتے ہیں؟ یہ وہ آواز تھی جیسی خیمے قریب آئی، بچی دوڑ کر آئی، اے پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا. یہ بابا کی سواری کی آواز ہے.
اب جو سکینہ آئی تو نہ سواری پہ بابا تھا